الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کافی عرصے سے چل رہی ہے خاندانی نظام پر، میاں بیوی بچے، خاندان کا ایک سسٹم ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا اصلاحات کی تھیں، کیا تبدیلیاں کی تھیں، کیا ہدایات دی تھی، قرآن پاک کیا کہتا ہے، سنت رسول کیا کہتی ہے، خاندان کو کیسا ہونا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے، یہ چل رہی ہے بات۔ اور خاندان نبوت پہ بات ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کا ماحول کیا تھا۔ مختصر لمبی بات تو مشکل ہے۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن ہماری مائیں ہیں، ان میں سے دو کا ذکر کیا تھا۔ میں نے کیا تھا کہ سب کا مشکل ہے، لیکن دو کا میں نے ذکر کیا تھا، بڑے امی جان کا اور چھوٹے امی جان کا۔ ہمارے بڑے امی جان کون ہیں؟ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری امت کی بڑی امی ہیں۔ اور چھوٹی امی سب سے کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساری امت کی مائیں ہیں۔ تھوڑا تذکرہ برکت کے لیے، ثواب کے لیے کیا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ذکر کروں گا، لیکن ان میں سے بھی
بڑی باجی کا چھوٹی باجی کا حضور کی 4 بیٹیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا بھی ہے، محبت دی ہے، پیار دی ہے۔ پہلی بات تو میں عرض کیا کرتا ہوں اس حوالے سے، اس ماحول میں، جس ماحول میں بچی کی ولادت کو طعنہ سمجھا جاتا تھا، بچی پیدا ہو گئی ہے تو طعنہ سمجھا جاتا تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے، اور بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ قرآن پاک نے اس کا نقشہ یوں کہتا ہے، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ وہ ماحول ہے، وہ معاشرہ ہے کہ جب کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ منہ کالا ہو جاتا ہے، شرم کے بارے، غصے کے بارے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، سینے میں غصہ دبانا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ یتوارا من القوم، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے، من سوء ما بشر بہ، یہ جو بتایا گیا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس شرم کے بارے لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے، چھپتا کہ جو کوئی بیٹی کا باپ نہ کہہ دے، اور یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایمسکہ علی ہون، ساری زندگی طعنے برداشت کر کے اس کو زندہ رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں دبا کر جان چھڑائے۔ یہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے، یہ اس معاشرے کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ جب کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے کہ تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے، منہ سیاہ پڑ جاتا، منہ کالا پڑ جاتا ہے اور غصے میں بھرا ہوتا ہے، غم میں، غصے میں، اور لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے، اور اس کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایمسکہ علی ہون، اس کو زندہ رہنے دے اور ساری زندگی طعنے سنیں، ام یدسہ فی التراب، یا مٹی میں دبا دے۔ اور بہت سی بچیاں مٹی میں دبا دی جاتی تھی۔ اس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں پالی ہیں، 4 بیٹیاں پالی ہے۔ اب دنیا کو بتایا ہے کہ بیٹی کس کو کہتے ہیں، باپ کس کو کہتے ہیں، بیٹی کیا ہوتی ہے، بیٹی کے ساتھ محبت کیا ہوتی ہے، شفقت کیا ہوتی ہے۔ اس معاشرے میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں دیں، جوان کیں، پالیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کی عزت کی، ان کا احترام کیا، اور دنیا کو بتایا کہ بیٹی اس اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بیٹی کیسے پالی جاتی ہے، کیسے شفقت کی جاتی ہے۔ ان میں بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی نسل سیدہ فاطمہ سے چلی ہے اور حضرت زینب سے بھی چلی۔ حضرت زینب کی بھی اولاد تھی، بیٹا بھی تھی، بیٹی بھی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بیٹی تھی، ان کا نکاح ہوا خالہ زاد سے، ان کے خاوند ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھانجے تھے۔ گھر میں ہوتا رشتہ، خالہ زاد سے نکاح ہوا۔ یہ اسلام کے ماحول سے پہلے کی، یعنی مکی دور کی بات ہے۔ اس زمانے میں کافر مسلمان کا رشتہ منع نہیں ہوا تھا۔ یہ حضور کے داماد ہیں، اور ان کی بطور داماد کے حضور بڑی تعریف کرتے تھے کہ ابو العاص نے مجھ سے کبھی غلط بات نہیں کی، جو میں نے کہا وہ کیا ہے، بڑا وفادار داماد ہے۔ یعنی داماد کی تعریف سسر کرے تو وہ اس کی قیمت ہوتی ہے۔ حضور نے ان الفاظ کے ساتھ ان کی تعریف کی کہ بڑا وفادار ہے، اور میں مجھ سے کبھی غلط بیانی نہیں کی، اور جو میں نے کہا اس نے کیا، میرے ساتھ جو وعدہ کیا پورا کیا، اگر کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ بدر میں بھی مقابل پر تھے۔ بدر ان سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا ہوا ہے، بیٹے کا نام علی رکھا ہے، بیٹی امامہ ہے۔ ہم سنتے رہتے واقعات میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو ایک چھوٹی سی بچی کندھے پہ چڑھ جاتی تھی، گود میں کھیلتی رہتی۔ حضور تحیات بیٹھتے تھے تو بچی گود میں کہ یہ امامہ ہے، نواسی ہے، نواسی ہوتی ہے،
نواسے پوتے ہوتے ہیں۔ یہ امامہ ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی پوتی، سب سے بڑی پوتی اور نواسے کا نام علی تھا کہ یہ حضرت زینب کی اولاد تھی۔ ابوالعاص بن ربیع بڑا جیدار آدمی تھا، لیکن تھا ابھی کلمہ نہیں پڑھا اس نے۔ بدر کی جنگ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی دیکھو بھائی، میری بیٹی ہے، تیرے نکاح میں ہے، نکاح میں نہیں توڑتا تو اللہ توڑے گا، اس کو گھر بھیج دو میرے، حضور اس بات کی تعریف کرتے ہیں۔ بیوی تھی، اس کو گھر بھیج دو، جب فیصلہ ہوگا پھر دیکھیں گے۔ یہ فیصلہ کہ نکاح باقی رہنا ہے یعنی اللہ نے کرنا ہے، لیکن بھرل میری بیٹی ہے۔ ابوالعاص کو پیغام بھیجا کہ میری بیٹی کو گھر بھیج دیا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کا حکم ہے، بھیج دیا۔ وہ مکے میں ہے، یہ مدینہ میں ہے، میاں بیوی ہیں۔ بدر کی جنگ میں ابوالعاص بن ربیع مقابل پر ہیں، لڑائی میں سامنے کھڑے ہیں اور قیدیوں میں آئے ہیں، بدر میں قیدیوں میں آئے ہیں، یہ قیدیوں میں سے تھے۔ قیدیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جس مسئلے کے بارے میں وحی نہیں آتی تھی مشورہ کرتے کیا کرنا ہے۔ وحی آ گئی تو آ گئی، ختم ہوئی بات۔ وحی نہیں آئی کوئی، یہ پہلا موقع تھا کہ جنگ ہوئی ہے، جنگ میں فتح ہوئی ہے، غنیمت آئی ہے، اب غنیمت کا کرنا کیا ہے، اور قیدی آئے ہیں، قیدیوں کا کیا کرنا ہے۔ اس وقت تو بڑے آپشن تھے دنیا میں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ قیدیوں کو قتل کر دیتے تھے، قیدیوں کا تبادلہ کر لیتے تھے، قیدیوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے، فدیہ لے لیتے تھے، 4-5 آپشن تھے، یا قیدی غلام بنا لیتے تھے۔ اس زمانے میں جنگی قیدیوں کے بارے میں 4-5 آپشن تھے، اما منم بعد و اما فداء، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ ویسے چھوڑ دیتے تھے، چلو یار، اما فداء، فدیہ لے کے چھوڑ دیتے تھے، جرمانہ دو جاؤ، قیدی بنا لیتے تھے، غلام بنا لیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، سب چلتا تھا۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ قیدیوں کا کرنا کیا ہے بھائی، مارنا ہے، چھوڑنا ہے، فدیہ لینا ہے، قیدی بن کیا کرنا ہے۔ وہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو حضرت عمر والا مشورہ ہی تھا جو حضرت عمر کا ہو سکتا تھا۔ یہ اصلہ کرنا کیا ہے، مارے ان کو، اور مارے بھی کیسے؟ اپنا چچا آپ ماریں، حضرت عباس بھی قیدیوں میں تھے، اپنا چچا آپ ماریں۔ ابو بکر کے بیٹے بھی قیدیوں میں تھے، عبد الرحمن کو، ابو بکر اپنے بیٹے کو مارے، مجھے میرا ماموں حوالے کرو، میں گردن اتارتا ہوں۔ حضرت عمر نے ختم کرے قصہ کیا کرے۔ حضرت عمر کی رائے تھی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ جانے دیں، رشتہ دار ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی ماما ہے، کوئی تایا ہے، کوئی فدیہ ودیہ لے کے چھوڑ دیں، احسان کریں ان پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا، چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا جناب کیوں، بات عمر کی ٹھیک تھی، آپ نے کیا کیا؟ یہ ان 4-5 معاملات میں ہے جن میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا جناب یہ کیا کیا آپ نے، عمر کی بات ٹھیک تھی، مارنا تھا ان کو۔ خیر، ان میں ابوالعاص بھی ہے، لیکن میاں بیوی کسے کہتے ہیں؟ بیوی اپنے میکے میں ہے، ابا جی کے گھر ہے، خاوند لڑنے پہ مقابلے پہ آیا ہے، قیدی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ فدیہ لے کے تھوڑا سا جرمانہ کریں، چھوڑ دیں۔ زینب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا مدینہ منورہ میں کہ میرا خاوند بھی قیدیوں میں ہے، اور یہ پتہ چلا کہ میرے خاوند کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، فدیہ کہاں سے دے گا؟
اندازہ کر لیا، میاں بیوی کو پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا کہ میرا خاوند قیدی ہے، پکڑا گیا ہے، فدیہ کا فیصلہ ہو گیا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ کیا دے گا؟ چپکے سے اپنا ہار اتارا، اپنا ہار اتارا، کسی مالدار کو دیکھو یہ وہ بلاس وہاں پھنسا ہوا ہے، یہ چاہ کے چپکے سے ہار دے دو اس کو کہ یہ ہار دے کے اپنا جان چھڑائے۔ میرے کے بیٹھی ہوئی ہے وہ جنگ میں پکڑا گیا ہے اور اپنا ہار اتارا، کسی کے ہاتھ بھیجا کہ چپکے سے بلاس کو دے دینا کہ فدیہ دے کے جان چھڑائے۔ ہار پہنچ گیا جی، جس کو دیا تھا وہ پہنچا دیا اس نے، اب بلاس نے پہچان لیا میری بیوی کا ہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ہے، جناب میری طرف سے یہ فدیہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا تو پہچان لیا، ہار تھا اماں جان کا بیٹی کو جہیز میں دیا تھا، ہار تھا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا، بیٹی کو ہدیہ دیا تھا۔ مائیں بیٹیوں کا گفٹ کیا کرتی ہیں۔ اب حضور نے ہار پہچان لیا کہ ہار تو خدیجہ کا ہے ہار پہچان لیا کہ یہ ہار جو بھیجا بلاس نے جو خدیجہ کا ہار ہے، ام المومنین نے بیٹی کو گفٹ کیا تھا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روایات میں آتا ہے بیوی یاد آ گئی، بیوی اتنی وفادار بیوی، اتنی یاد آ گئی۔ پھر وہ منظر یاد آیا کہ ماں نے بیٹی کو شادی پر ہار گفٹ کیا تھا، وہ ہار اب جرمانے میں آ گیا ہے، تو حضور کی آنکھوں میں آنسو۔ تھوڑی دیر دیکھتے رہے، ساتھیوں سے کہا یار بات یہ ہے، مجھے یہ بات زیب نہیں دیتی لیکن بہرحال میں کر رہا ہوں، یہ ماں کا ہار ہے، بیٹی کے پاس نشانی، اجازت ہو تو واپس کر دو۔ صحابہ کے سامنے کیس رکھ دیا، خدیجہ کا ہار تھا، بیٹی کو دیا تھا، وہ جرمانے میں آ گیا ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اجازت ہو تو یہ ہار واپس کر دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ یا رسول اللہ واپس کر دو۔ یہ فدیہ واپس ہوا، کس لیے کہ ماں کی نشانی تھی، بیٹی نے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میاں بیوی ہیں، بیوی میکے میں بیٹھی ہوئی ہے، خامن کہیں پکڑا گیا ہے اور بیوی نے پھر حق ادا کیا، خامن کو چھڑوایا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ چھڑوایا ہے۔ اب لاس چلے گئے وہ اپنے مشن پر ہے، مقابلے پر ہیں، ایک دفعہ پھر پکڑے گئے کسی مارکے میں، اب اولاد پھر دوبارہ پکڑے گئے، پھر قیدی بن کے آ گئے۔ اہلیہ محترمہ نے حضرت زینب نے پہلے اس بدر میں چھڑوایا، پھر کسی مارکے میں پھر پکڑے گئے، پھر قیدی بن کر آ گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ قیدی جو آتا تھا نا، کافر کو قیدی آیا تو اس کو 2-3 دن مسجد کے ستون سے باندھ دیتے تھے، پھر فیصلہ کرتے تھے۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ 2-3 دن رہے گا، یہاں کا ماحول دیکھے گا، باتیں سنے گا، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے، اور اکثر مسلمان ہوئے۔ قید خانہ تھا کو نہیں، جیل خانے نہیں ہوتے تھے کہ جیل میں بھیج دو، ریمانڈ پہ بھیج دو، نہیں، وہ فیصلہ ہی کرنا، یا 2 دن رکھنا ہوتا تھا یا مارنا ہوتا تھا، تیسرا آپشن کو نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے قیدی حضور کے پاس آئے، باندھ دیا، 2-3 دن فیصلہ نہیں کرتے، دیکھے گا، نماز پڑھتے دیکھے گا، باتیں سنے گا، گفتگو آپ جڑے گا، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے۔ اب العاصم بن ربیع اس وقت رضی اللہ عنہ نہیں تھے، بعد میں رضی اللہ عنہ ہیں، پکڑے ہوئے آئے، اپنے معمول کے مطابق اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ۔ ان کو پتہ چل گیا کہ میرا خاوند مسجد نبوی میں بندھا ہوا ہے، بیوی کو پتہ چل گیا میرا خاوند قیدی بن کے آیا ہے اور
مسجد کے ستون سے پتا کل یا پرسوں اس کا فیصلہ وہاں ہے، چھوڑنا ہے، قتل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، فیصلہ 1-2 دن۔ فجر کی نماز کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا۔ نماز کے بعد حضور بیٹھے ہوئے تو سامنے دروازے کی نکڑ پر زینب کھڑی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، چادر لی ہوئی ہے، دروازے سے اندر دیکھا، یا رسول اللہ اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ یہ ضابطہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ ایک دشمن قیدی ہو، ایک عام شہری بھی اگر پناہ دے دے تو پناہ ہو جاتی ہے۔ یہ اس کو پتہ تھا، حضور کی بیٹی تھی نا، پتہ تھا مسئلے کا۔ جنگ جاری ہے یا اور کوئی قیدی کافر گرفتار ہوا ہے تو کوئی بھی لشکر میں سے یہ شخص کوئی یہ میری پناہ میں ہے بھائی، اس کو امان ہو جاتی تھی، اس کو قتل کرنا جائز بھی ہوتا تھا۔ زینب کو بھی پتہ تھا کہ اس کو چھڑانا کیسے ہے۔ آئیں چپکے سے فجر کی نماز کے بعد چادر لپیٹے ہوئے آگے دروازے پہ کھڑی ہیں، یا رسول اللہ اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ حضور نے فرمایا قد اجرنا من اجرتے، جس کو تو نے پناہ دے دی ہم نے بھی دے دی، قتل کو چھوڑو بھائی۔ یہ دوسری دفعہ بیوی نے خاوند کو چھوڑا، ایک دفعہ بدر میں، ایک دفعہ یہ۔ فرمایا ٹھیک ہے، قد اجرنا من اجرتے، جس کو تو نے بنا دے دی ہم نے بھی دے دی، یہ ضابطہ ہے، کہتے ہیں چھوڑو۔ وہ بھی ابوالعاص تھا، اللہ اکبر کبیرہ، دلیر آدمی دلیر ہوتا ہے یار، کفر میں ہو تو بھی دلیر ہوتا ہے، اسلام قبول کر تب بھی دلیر ہوتا ہے۔ انسان کی ذاتی خوبیاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ بخیل آدمی وہاں بھی بخیل ہوگا، یہاں بھی بخیل ہوگا، دلیر آدمی وہاں بھی دلیر ہوگا، یہاں بھی دلیر ہوگا، بزدل وہاں بھی بزدل ہوگا، یہاں بھی بزدل ہوگا۔ ذاتی خوبیاں کمزوریاں انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ دلیر آدمی تھے، آزادی ملی، مکہ چلے گئے۔ اب مکہ میں اپنے دشمنوں اس سارے کفر کے ماحول میں کھڑے ہیں، حرم میں کھڑے ہو کر دیکھو یار میں ابوالعاص ہوں، پہچانا مجھے؟ دیکھو میں قیدی ہو گیا تھا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، یہ وجہ بنی۔ میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ وہاں کا ماحول دیکھ کے کر لیا تھا، وہیں میں نے وہاں اسلام قبول کرنے کا فیصلہ وہاں کے ماحول کے مطابق کر لیا تھا، لیکن وہاں اعلان میں نے نہیں کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا۔ وہاں میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیتا، تم نے کہنا تھا قید سے ڈر کے، قتل کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میں وہاں سے آ گیا ہوں، یہاں تمہارے درمیان کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس کی ہمت ہے روک لے، میں جا رہا ہوں جس کی ہمت ہے روک لے۔ کلمہ وہاں نہیں پڑھا گیا، یہاں تمہارے سامنے پڑھو، حرم میں کھڑے ہیں اور سارا قریش کا ماحول ہے، کلمہ پڑھا، میں پڑھا دیکھو میں شام کو مدینہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں، جس کی ہمت ہے مجھے روک لے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ جو ہے کہ میں وہاں اسلام کا اعلان نہیں کر رہا تھا، یہاں آ کے تمہارے سامنے کیے، دلیری کی بات ہے بھائی، میں وہاں بھی کلمہ پڑھ لیتا تو رک جاتا وہاں، پھر آئے ہیں یہ بات بتانے کے لیے کہ بزدل نہیں ہوں یار۔ اس پر ایک واقعہ مجھے یہاں کا یاد آ رہا ہے، وہ بھی ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یہیں مسجد کا معاملہ ہے، واقعہ ہے، 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے نوجوان جب یورپ میں جاتے ہیں نا، کہ یورپ کے کسی ملک میں 5-7 سال رہے تو واپسی پر کوئی نہ کوئی ساتھ لے آتے ہیں۔ کوئی ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب گئے تھے جرمن، تو 3-4 سال رہے تو واپسی پر ایک خاتون ان کے ساتھ، ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے۔ اب تو جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، واٹس ایپ کام کر دیتا ہے۔ پہلے دوستی لگانے کے لیے جانا پڑتا تھا، اب جانا پڑتا ہے
کہ انٹرنیٹ پہ سارا کام ہو جاتا ہے۔ خیر لیا وہ اس کا وہ میرا دفتر تھا، ایک دن آ گئے 3-4 ساتھی لے کر، دونوں یہ خاتون ہیں وہاں سے میرے ساتھ آئی ہیں، یہ عیسائی ہیں اور میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی تیار ہیں، آپ نکاح پڑھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ جی عیسائی ہے، کیتھولک ہے۔ یورپ سے جب کوئی آتا ہے نا ایسا معاملہ تو ایک تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ عیسائی بھی ہے کہ نہیں، اکثر داری ہیں، نان بلیور جنہیں کہتے ہیں، یورپ کی اکثر آبادی نان بلیورز ہے، خدا رسول کوئی، اور نسلی عیسائی ہیں، امریکن بھارت، امریکہ کینیڈا وہاں مذہبی عیسائی ہے، یورپ میں اکثر عیسائی نسلی ہیں اور عقیدے کے اعتبار سے نان بلیور ہیں، یعنی خدا رسول پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو ہم یار تحقیق کرتے ہیں عیسائی خاتون کا مسلمان مرد سے نکاح جائے گا بشرطے کہ عیسائی بھی تو ہو۔ میں نے تھوڑا چیک کیا، سوال جواب کیے، تو وہ عیسائی تھی اور پڑھی لکھی عیسائی تھی، مذہبی عیسائی تھی۔ میں نے اسے اسلام کی دعوت دی، بہت سمجھایا، اسلام قبول کر لو، بار بار۔ اس کا ایک ہی سوال تھا کہ اگر میرا نکاح جائز ہے تو پڑھا دو، نہیں تو انکار کر دو۔ اب انکار میں نہیں کر سکتا تھا، شرعاً عیسائی عورت اگر مذہبی ہے مسلمان کے ساتھ نکاح جائز ہے اس کا، یہودی ہے یہودی کا بھی جائز ہے۔ ایک ہی بات پڑھی ہوئی ہے، وہ گھنٹہ ڈیڑھ میں نے دماغ کھپایا اس کے ساتھ۔ میں نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لو، جب تم نے رہنا اکٹھا ہے تو کلمہ پڑھنا ہے۔ میں نے کلمہ نہیں، جائز ہے تو پڑھا دو، نہیں تو انکار کر دو۔ میں نے کہا انکار تو میں نہیں کر سکتا۔ خیر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دماغ کھپانے کے بعد میں نے نکاح پڑھا لی، نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے دعا شعا مٹھائی سارے مراحل گزر گئے، دعا بھی کر دی۔ وہ اس سے کہتی ہے میں اس کی بیوی ہوں، کہاں ہم بیوی ہو گئے، میں ہو گیا۔ تسلی ہے؟ میں نے کہا تسلی، کوئی بات رہ تو نہیں گئی؟ میں نے کہا نہیں۔ اب مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ میں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے؟ 2 گھنٹے سے میں دماغ کھپا رہا ہوں اس کے ساتھ، کلمہ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہی، اور اب کہتی کلمہ پڑھاؤ۔ تسلی کر کے کہ نکاح ہو گیا ہے، میاں بیوی بن گئے ہیں، اب کوئی کلمہ پڑھاؤ۔ میں نے کہا اب کیا ہوا تمہیں؟ اللہ اکبر، وہی بات جو ابو العاصم بن ربیع نے کہی تھی نا، اس نے کہا میں گھر سے فیصلہ کر کے آئی تھی کہ کلمہ پڑھنا ہے، میں نے قرآن اسٹڈی کیا ہے، میں نے قرآن انجیل بائبل بھی اسٹڈی کی ہوئی ہے، قرآن بھی اسٹڈی کیا ہے، گھر سے طے کر کے چلی تھی کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے، لیکن میں نے نکاح کے لیے نہیں پڑھنا تھا، میں نے کلمے کے لیے پڑھنا تھا۔ اسلام کو میں نے قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں کہ کلمہ پڑھوں گی تو نکاح ہو جائے گا نا، نکاح ہو گیا ہے، اب میں نے کلمہ پڑھ رہی ہوں اس لیے تاکہ میں اپنے بارے میں یہ نہیں کہ نکاح کے لیے شادی کے لیے کلمہ پڑھا تھا، نا، میں نے کلمہ پڑھا ہے اس لیے کہ اسلام کو سچا مذہب سمجھتی ہوں، سچی بات ہے۔ وہ وقت اب 20 سال پہلے کی بات ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پھر سارے مراحل کے بعد اس بچی سے کہا، بچی تو خیر نہیں تھی، 22-23 سال کی بچی ہی تھی، میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے اس وقت تم معصوم ذات ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی کفر سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کیسے پاک ہوتا ہے؟ کیوم ولدتہ امہ، کوئی بھی اللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کوئی کافر اگر مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے صدق کے دل سے، تو وہ سارے گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا پڑھ لو۔ رسول اللہ بڑا گناہگار ہوں، فرمایا صاف ہے۔
یا رسول اللہ بہت گناہ کیے میں نے، ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے کے ساری معاملہ صاف کر دیتا ہے، واش ہو جاتا ہے بننا۔ یا رسول اللہ میں نے 8 بیٹیاں اپنے ہاتھ سے دفن کی ہیں، اور 8ویں بیٹی کی تفصیل بیان کی یا رسول اللہ میں نے کس دھوکے کے ساتھ اس کو قتل کیا، اپنی بیٹی، وہی جاہلیت کے رواج کے مطابق 8 بیٹیاں اپنی میں نے زندہ دفن کی ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، فرمایا ٹھیک ہے لیکن بھائی اسلام کا قاعدہ یہدی الاسلام و یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے سے پچھلے گناہ سارے کیا ہو جاتے ہیں، واش ہو جاتے ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے بچی سے کہا میں نے بیٹا اس وقت تم معصوم ذات ہو، تم ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعا کرو، اللہ پاک نے ہمیں ایمان کا خاتمہ نصیب کرے۔ اس بچی سے میں نے دعا کروائی کی اس نے۔ خیر اللہ پاک، میں بات کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی، میں نے کہا 2 بیٹیوں کا ذکر کروں گا، ایک بڑی باجی کا، ایک چھوٹی باجی کا۔ بڑے امی جان کا ذکر کیا تھا، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا، چھوٹے امی جان کا ذکر کیا تھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا۔ بیٹیوں میں سے بڑی بیٹی کا بڑی باجی ہے، بڑی باجی کا ذکر کیا ہے حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے ان کو حضور کے پالا بھی اور پھر خامن کو مسلمان کیا، اور پھر یہ میاں بیوی کے طور پر۔ ابو العاصم ربیع پھر مجاہد تھے، جنگوں میں جیسے ادھر سے بھی لڑتے تھے، پھر ادھر سے لڑتے ادھر سے لڑنے لگے۔ تو یہ میں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں پالی بھی ہیں، بیٹیوں کو محبت بھی دی ہے، دنیا کو بتایا ہے کہ بیٹی کسے کہتے ہیں، بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے، بیٹی کا مان کیا ہوتا ہے، بیٹی کی شفقت کیا ہوتی ہے۔ چھوٹی باجی کا ذکر پھر سے انشاءاللہ 1-2 باتیں اور کر لیں۔ کافی دنوں سے بات چل رہی ہے، قومی اسمبلی نے ایک بل منظور کیا تھا، سینٹ میں پھنسا ہوا ہے، کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اعظام اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کی گستاخی میں سزا میں اضافہ کیا تھا، 10 سال کی عمر قید کی۔ قومی اسمبلی نے پاس کر دیا، ہم نے بھی خیر مقدم کیا، اب سینٹ میں پھنسا ہوا ہے، ٹال بٹول ہو رہی ہے۔ اس کے لیے ملک میں اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام مسلسل آواز بلند کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی 2 دن پہلے گجرانوالہ میں تمام مکاتب فکر کا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب حضرات میں اکٹھے ہوئے، بڑا بھرپور کنونشن ہوا ہے۔ اس میں یہ ہم نے طے کیا کہ ہم یہ آواز پھر سے بلند کریں گے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو قانون